الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو کہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے حمد و صلاۃ کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض دفعہ امت کمزور ہوتی ہے لاچار ہوتی ہے لیکن ان کی جہد مسلسل ان کی ہمت اور ان کی محنت انہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ اپنی اخلاص کی بنیاد پر اور اللہ کے فضل اور مدد کے ساتھ اللہ انہیں زمین پر باوجود کمزوری کے رہن کے ضعف کے ان کو اللہ زمین پر حکومت عطا فرما دیتا ہے انہیں زمین کا وارث بنا دیتا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس بات کو بیان کیا کہ اگر صبر اور تقوی کو اختیار کرو گے تو نصرت تمہاری ہوگی یہ نصرت کی کنجیاں ہیں چابیاں ہیں اگر مسلمان اپنی اصل کے ساتھ جڑیں گے کتاب و سنت کی طرف لوٹیں گے وہ کمیاں جو ان کے اندر موجود ہیں تعداد کے لحاظ سے عدت اور تیاری کے لحاظ سے اللہ ان کمیوں کو دور کر دے گا ان کمیوں کے باوجود
ظاہری تعداد کی کمی کے باوجود اللہ رب العزت ان کو نصرت اور فتح سے ہمکنار فرمائے گا. اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فتح عطا کرنی ہے اس امت کو کہ جو امت کتاب و سنت کا علم بلند کرنے والی ہوگی، اپنی اصل کے ساتھ جڑنے والی ہوگی. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کی نصرت کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اللہ کے دین پر چلنا ہے. ینصرکم، اللہ ساری کی ساری طاقتوں کو تمہارے سامنے جھکا دے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام کے کیا حالات ہیں. کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا غمگین ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض افراد، بعض کمزور دل مسلمان وہ دل ہار بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہر جگہ مسلمان فطروں میں برپا ہیں، آپس کی جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں. لیکن بعض دفعہ وہ حالات پلٹ جاتے ہیں. کچھ ٹھنڈی ہوائیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، کچھ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کہ جب بھی اللہ پاک مسلمانوں کو نصرت عطا کرتے ہیں. اور حالیہ ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے صحیح راستے پر گامزن مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا کی ارض شام میں. یہ زمین ارض شام، اس کے بارے میں جاننا اور پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سمجھے کہ یہ ارض شام کیا ہے، یہ کون سی سرزمین ہے، ماضی کی تاریخ میں یہ زمین کتنی اہم رہی، یہ خطہ کتنا اہم رہا، اور مستقبل کے حالات کے حوالے سے، قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے اس خطے کا کتنا بڑا کردار ہے. جب بھی شریعت میں شام کا لفظ استعمال کیا جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جب بھی شام کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہ صرف آج کی حدود تک منحصر نہیں ہے، بلکہ ارض شام کے اندر فلسطین بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، اور لبنان بھی شامل ہے. اور ان سارے کے سارے ملکوں کی حدود وہ ارض شام کے ساتھ، جو حالیہ ارض شام ہے اس کے ساتھ ملتی ہے. یہ سارے کا سارا شام کا علاقہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں، جتنی فضیلتیں وہ بیت المقدس کی بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری شام پر منطبق ہوتی ہیں. چونکہ بیت المقدس بھی وہ ارض شام کا حصہ ہے. یہ اتنا عظیم خطہ ہے، یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اسی زمین کی طرف جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ اما ہاجرہ کے ساتھ اسی سرزمین سے ہجرت کر کے اس کو چھوڑ کر وہ مکے آتی ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جو حضرت اسحاق، یعقوب اور ان کے بعد انبیاء جو آئے ان کی سرزمین ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہ حضرت زکریا کی سرزمین ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ ہماری سرزمین ہے. ہم اس زمین کے وارث ہیں، اہل ایمان اس زمین کے وارث ہیں، اور اہل ایمان کا اس زمین پر حق ہے. یہ حق ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس زمین پر ہماری وراثت ہے، اس زمین پر ہمارے آباء و اجداد تھے، اس زمین پر انبیاء تھے کہ جن کے ہم سب روحانی وارث ہیں. یہ زمین شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے. یہ زمین شیخ الاسلام امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے. یہ زمین شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے. یہ زمین شیخ الاسلام امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے. یہ سرزمین اہل علم کی سرزمین ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے لیے دعائیں کی ہیں، اس خطے کے لیے دعائیں کی ہیں. اسی لیے اس خطے نے بڑے بڑے محدثین اور علماء کو پیدا کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم بارک لنا
فی شامنا وفی یمننا، اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت پیدا فرما۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، اسی طرح ہمارے نجد میں بھی، جب بھی نجد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد دو نجد ہوتے ہیں، ایک وہ نجد ہے جو سعودی عرب کے اندر موجود ہے، اور دوسرا نجد وہ عراق کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نجد مراد ہے وہ نجد عراق کا نجد ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ نجد کی برکت کے لیے بھی، پھر اللہ کے رسول نے دہرایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اللہ برکت نازل فرما، بابرکت بنا ہمارے شام کو اور ہمارے یمن کو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس نجد کے بارے میں، عراق کی سرزمین کے بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو، ہناک الزلازل والفتن، وہاں پر زلزلے آئیں گے، وہاں پر بڑے فتنے برپا ہوں گے۔ اور کئی ایک احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عراق کے فتنوں کی طرف اشارہ کیا، اور کئی فتنے برپا ہوئے، کئی جنگیں ہوئیں جو پہلے ہو چکی ہیں، وہ سارے کے سارے فتنے ان کی جڑ وہ زمین عراق تھی۔ اور پھر فرمایا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، یہ عراق اور نجد کی سرزمین وہ ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی شرح وہ دوسری حدیث کے ساتھ بیان کی کہ کیسے عراق کی سرزمین سے، نجد کی سرزمین سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ فرماتے ہیں رأس الکفر نحو المشرق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفر کی بنیاد، کفر کی جڑیں، نفاق کی جڑیں وہ تمہیں عراق کی طرف نظر آئیں گی، مشرق کی طرف نظر آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر سے بیٹھ کے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر شیطان کا سینگ ہوگا، رأس الکفر نحو المشرق۔ اور مدینہ سے مشرق وہ عراق کا علاقہ ہے، وہ نجد کا علاقہ ہے، جس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہاں پر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خاص دعا کی شام کے لیے اور یمن کے لیے کہ اللہ اس کو بابرکت بنا۔ اور برکت سے کیا مراد ہے؟ برکت سے یہ مراد ہے کہ وہ برکت ان کے دینی معاملات کے اندر بھی ہو، ان کے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہو۔ یہ برکت ہر چیز کو شامل ہے کہ اللہ ان کے دین اور دنیا میں ان کے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما۔ اور اس لیے پھر اس سرزمین سے بڑے بڑے محدثین علماء اعظام پیدا ہوئے۔ اور پھر شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صفت اللہ من ارضہ الشام، کہ شام کی سرزمین وہ اللہ کی پسندیدہ ترین سرزمین ہے۔ وفیہا صفوتہ من خلقہ وعبادہ، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ وَلَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي ثُلَّةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابٌ، اور پھر فرمایا میری امت کی ایک جماعت وہ ہوگی جو اللہ کی جنتوں کی وارث بنے گی، لیکن نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان پر عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نہ ان کا حساب لیں گے، نہ ان کو عذاب دکھائیں گے، اللہ ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ بہترین بندے وہ شام کے ہیں۔ تو گویا کہ وہ شام کے لوگ جو بہترین ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے، یا جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اس طرح کے اعمال کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صحیح منہج کی پیروی کر کے بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ قیامت تک ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم رہے گا، حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ساری کی ساری امتیں مل جائیں، سارے کے سارے گروہ مل جائیں اور اس سرزمین سے حق کو مٹانا چاہیں مٹا نہیں سکتے، یہ سارے بھی مل جائیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم رہے گا۔ اور پھر احادیث میں اس کی وضاحت کی، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، لوگو سن لو
جس دن شام میں فساد برپا ہوا تمہارے اندر خیر باقی نہیں رہے گی۔ شام کی سرزمین میں بیت المقدس بھی شامل ہے، فلسطین کا سارا علاقہ بھی شامل ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جب سے وہاں پر فسادات شروع ہوئے ہیں، یہودیوں نے بیت المقدس پر اپنا قبضہ جمایا ہے، اس وقت سے سارے عالم اسلام کے حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، بدتر سے ابتر ہو رہے ہیں۔ اور اس بات کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کی تھی۔ پھر فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ۔ میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوگا جن کی ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، جو حق پر قائم رہیں گے۔ لا يضرهم من خذلهم، ساری کی ساری دنیا تلواریں لے کر ان کے خلاف نکل آئے، کوئی بھی ان کو ذلیل نہیں کر سکے گا، ان کو تنہا نہیں کر سکے گا، وہ جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے۔ اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کا ذکر کیا ہے، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استدلال کیا ہے، فرمایا کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم میز اہل الشام بالقیام بامر اللہ دائما الى آخر الدہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کا یہ خاصہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو قیامت تک قائم رکھنے والے ہوں گے، اور انہی کے اندر ایک طائفہ منصورہ ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ فهو اخبار عن امر دائم مستمر فیہم، اللہ نے ان کے بارے میں جو خبر دی ہے، یہ خبر ان کے اندر قائم رہنے والی ہے، یہ بات ان میں ثابت رہنے والی ہے۔ مع القلۃ والکثرہ، حالات بدلتے رہیں گے، کبھی وہ جماعت چھوٹی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، کبھی وہ جماعت بڑی ہوگی۔ اس لیے تعداد دیکھ کر پریشان مت ہوا کرے، تعداد بہت بڑی ہے، کثرت بہت ہے، کثرت ہمیشہ سے اہل باطل کے ساتھ رہی ہے، کبھی بھی صرف کثرت کے ساتھ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کبھی کثرت اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی قلت اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حق اپنی جگہ قائم ہے، حق قلت اور کثرت کا محتاج نہیں ہے، لوگ محتاج ہیں کہ حق کی پیروی کریں۔ تو فرمایا کہ جو طائفہ منصورہ ہے وہ جماعت جو ہمیشہ ہر حال میں فتنوں کے اندر، فتنوں کے زمانوں میں حق پر قائم و دائم رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا کہ وہ جماعت یا اس کی کثرت وہ اہل شام کے اندر ہو۔ اور بتائیں کہ اس فتنوں کے دور میں کہ جب ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلمان وہ اپنے ایمان کی فکر کر رہا ہو، اور ایک جماعت وہ حق پر قائم و دائم ہو، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے والی ہو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا تھا، تو کیا کفر، کیا باطل، کیا طاغوت اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا؟ کیا پھولوں کی سیج کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا؟ نہیں، پھر اس کا بائیکاٹ ہوگا، پھر اس کو ذلیل کیا جائے گا، پھر اس کو پیچھے کیا جائے گا، اور اس سے اعلان برات کیا جائے گا، بڑے بڑے ملک اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس بات کا ذکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا کہ جب یہ حالات آئیں گے، اہل شام کھڑے ہوں گے، ڈٹیں گے، لڑیں گے، ساری قومیں ان کو چھوڑ دیں گی، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور پھر جب کفر پیچھے ہٹے گا تو وہ چیلے جن کی امدادیں وہاں سے آتی ہیں، جن کی مصلحتیں ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ہم کیوں خامخواہ میں اندر آئیں، ہمارا کیا تعلق ہے شام کے ساتھ؟ اگر تم نے قرآن پڑھا ہو اور اگر تم نے احادیث پڑھی ہو، تمہیں پتا ہو تمہارا سارے کا سارا تعلق ہی شام کے ساتھ ہے، تمہارا ایمان ہی شام کے ساتھ ہے اور اہل شام کے ساتھ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ کر لو کہ ہمارا کیا تعلق ہے، وہاں پر جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، بچے عورتیں مرد کٹتے رہے، مرتے رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں؟ نہیں، فرمایا کہ سارے کا سارا کفر جمع ہو جائے گا، ان کا بائیکاٹ کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یوشک اہل العراق الا یجبى الیہم قفیز ولا درہم، قریب ہے کہ اہل عراق ایسے ہو جائیں کہ لوگ ان کے بائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کی جائے، درہم و دینار کا تبادلہ ان کے ساتھ نہ ہو، لوگ اپنی تجارتیں ان کے ساتھ منقطع کر دیں۔ قلنا من این ذلک، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ کون ہیں جو ان کا بائیکاٹ کریں گے، جو ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے؟ فرمایا من قبل العجم، اے میرے صحابہ اجمی ایسا کریں گے، جو اجمی ہیں، جو عربی نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے متفق ہو کے ایسا کریں گے۔ اور پھر مزید فرمایا یوشک اہل الشام الا یجبى الیہم دینار ولا مدین، اسی طرح قریب ہے کہ اہل شام پر ایسا زمانہ آئے کہ لوگ ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں، تجارت نہ کریں، ان کے ساتھ عہد و پیمان نہ کریں۔ قلنا ومن این ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ان سے بائیکاٹ کریں گے؟ فرمایا من قبل الروم، اے میرے صحابہ یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا، جو آج کل کا یورپ ہے، یہ سارے کا سارا حصہ، یہ یورپن کنٹریز، یہ امریکہ، یہ ساری کی ساری کنٹریز مل کے مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گی۔ لیکن وہ مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، جو حق پر قائم رہنے والے ہوں گے، وہ مسلمان جو ہائبرڈ موڈ کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو ہر جگہ ہر طرح سے اپنے ایمان کو بیچ کر چل جانے والے ہوتے ہیں، ان کا کس نے بائیکاٹ کرنا ہے؟ وہ آپ کو ہر صف میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو اہل باطل کے ساتھ بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو اہل ایمان کے ساتھ بھی نظر آئیں گے۔ اور پھر میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کی ذمہ داری میں خود اپنے اوپر لیتا ہوں، خود اپنے اون پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساری امت مسلمان خوشی منا رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اہل شام کو ظلم اور بربریت سے نجات عطا کی ہے۔ ہمیں نہیں پتا جو نیا نظام آیا ہے وہ کیسے چلے گا، وہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ 50 سال سے زائد عرصہ تک مسلمانوں کو جس طرح ظلم کی چکی میں پیسا گیا، اللہ نے اس ظلم کو ختم کر دیا۔ ہمیں اس بات پر خوشی ہے۔ لیکن وہ کچھ نام نہاد مسلمان جو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، جو بڑے غم زدہ ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے، ہم دوبارہ سے حملہ کریں گے اور دوبارہ سے اس حکومت کو جو ابھی بنی ہے اسے ختم کر کے دوبارہ سے شام کو بشار کے قدموں میں پھینک دیں گے۔ وہ لوگ، میں اس منبر پر قسم کھاتا ہوں اور دوسری قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے کعبے کی چھت پر کھڑا کیا جائے اور قرآن کو میرے سر پر رکھا جائے، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں، یہ وہ گروہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان کی ساری کی ساری صفات جمع کی جائیں تو اس گروہ میں نظر آئیں گی۔ وہ ساری کی ساری صفات ان میں نظر آئیں گی، جو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو دل میں صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی بھی ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہمارے کچھ دوست بڑے دعوے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی فلاں جماعت نے فلسطین پر یا اسرائیل پر اتنے میزائل کا اٹیک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ منافقین بیت المقدس کے سر پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیں تب بھی ان سے نفاق کی صفت ختم نہیں ہوگی، یہ تب بھی منافقین باقی رہیں گے۔ مجھے بتائیں کیا منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے انہوں نے جنگوں میں شرکت نہیں کی، کیا وہ عام کاموں کے اندر، دعوتی کاموں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن پھر بھی ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ کیا اس طرح کے خیر کے کام یا کچھ دکھلاوے کے کام ان کے کام آگے؟ ان کو بچا لیا؟ ان سے نفاق کی صفت کو دور کر دیا؟ نہیں کیا۔ یہ نفاق ایسے ختم نہیں ہوتا، یہ دکھلاوے کے کام کرنے سے نفاق ختم نہیں ہوتا، نفاق ان کے دلوں میں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں خوشی ہے، ہر اہل ایمان کو خوشی ہے
مسرت ہے کہ اللہ نے الحمدللہ اہل شام کو ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں اہل ایمان کی پناہ گاہ وہ شام میں ہوگی۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو مرکزی قوت ہے، جو مرکزی طاقت ہے، وہ قیامت کے نزدیک یہ خلیجی علاقوں سے نکل کے شام کی طرف چلی جائے گی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، کہ میرے صحابہ جس وقت بیت المقدس آباد ہوگا مدینہ ویران ہو جائے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا مدینہ ویران ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا ساری کی ساری مسلمانوں کی مرکزی قوت اور طاقت وہ شام ہوگی۔ وخراب یثرب خروج البلحم، اور جس وقت مدینہ ویران ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ویران ہوگا، اس وقت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی جنہیں ملاحم کہا گیا ہے۔ وخروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ، اور فرمایا کہ جس وقت بڑی جنگیں ہوں گی، ایک بڑی جنگ جو اہل شام کے درمیان اور رومیوں کے درمیان ہوگی، فرمایا جب وہ جنگ ہوگی تو اس وقت قسطنطینیہ کو فتح کیا جائے گا، جو کہ آج کا ترکی ہے، ٹرکی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس وقت ترکی مسلمانوں کے پاس، لیکن قیامت کے قریب یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور پھر دوبارہ جہاد کر کے مسلمان فتح یاب ہوں گے اور ترکی کو واپس اپنے قبضے میں لیں گے۔ اور فرمایا کہ جب ترکی دوبارہ مسلمان فتح کریں گے، خروج دجال، پھر اس وقت دجال نکلے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مالا اور کیا کہا؟ کہا ان هذا لحق كما انت ها هنا، اے معاذ بن جبل، جو باتیں تجھے محمد بن عربی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری سچی ہیں، یہ ساری کی ساری حق ہیں، گویا کہ تو وہاں پر موجود ہے، تو یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، یہ ترتیب ہونی ہے، مدینہ نے ویران ہونا ہے، بیت المقدس نے آباد ہونا ہے، بڑی جنگیں ہونی ہیں، پھر سے دوبارہ مسلمان ترکی کو فتح کریں گے اور دجال نکلے گا، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہونے ہیں۔ لیکن اس کے لیے تیاری کرو، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، سب سے بڑا فتنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس کی سرکوبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ باب لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، اور لد کہاں پر ہے؟ یہ بھی فلسطین میں ہے۔ تو یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہوگا، اور یہ وہی سرزمین ہے، سرزمین شام، جہاں پر میدان محشر سجے گا، لوگ جمع ہوں گے، یہ وہی سرزمین ہے۔ اتنی اہم سرزمین، اتنا اہم علاقہ کہ جو ہمارے ایمان کے ساتھ مربوط ہے، ہمارے اسلام کے ساتھ مربوط ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے اویئرنس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے قریب جو حالات تبدیل ہوں گے ان حالات کا اس سرزمین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارش کے لیے بھی دعا کریں، کافی عرصہ ہو گیا بارش نازل نہیں ہوئی۔ اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا نافعا غير ضار، اللهم نافعا غير ضار،
اللهم غدقا طبقا، اللهم غدقا طبقا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.